السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، بہت سارے لوگوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنا نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو بالکل ہی نہیں آتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کی نیت کیسے کرنی ہے اور کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت کی ہوتی ہے اور کون سی فضیلت ہے، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ حضرات میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صلاۃ التسبیح سیکھنے کے لیے کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے بنے رہیے آج کی اس ویڈیو میں لاسٹ تک۔ تو معزز ناظرین اور سامعین، صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کی حدیث میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اے چچا تم صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھا کرو، اور اگر تم سے روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں اس نماز کو ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی صلاۃ التسبیح کی پابندی کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں یعنی جمعے کے دن ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم خاص موقع پر جیسے شب برات ہو یا شب قدر ہو، ان موقعوں پر ہمیں اور آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے بتانے جا رہا ہوں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ التسبیح نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے، بلکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، لیکن حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس نماز کی پابندی کریں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نیت ہم جانتے ہیں، نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی نیت۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد جیسے عام نمازوں میں نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس نماز میں بھی آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ جو ثنا عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہی ثنا اس نماز میں بھی آپ پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد عام نمازوں میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو آپ 15 بار پڑھیں گے۔ 15 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد عام نمازوں میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص سورت نہیں ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد عام نمازوں کا طریقہ ہے کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ 10 بار اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جس طریقے سے عام نمازوں میں رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سیم اسی طریقے سے یہاں بھی پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب رکوع سے ابھی نہیں اٹھیں گے، بلکہ پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے اٹھیں گے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد عام نمازوں میں پھر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے جیسے عام نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے سے اپنے سر کو ابھی نہیں اٹھائیں گے، بلکہ پھر اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، اور یہاں پر بھی 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد پھر سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ تو ناظرین محترم، ایک رکعت ہو گئی، اور ایک رکعت میں یہ تسبیح مکمل 75 بار ہو گئی، تو ایک رکعت میں 75 بار یہ تسبیح ہو جاتی ہے، اور یہ نماز 4 رکعت ہوتی ہے، تو 4 رکعت میں کل ملا کر یہ تسبیح 300 بار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی رکعتوں کو پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی اگلی